अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू ग्रेट स्टोरीज। उर्दू ग्रेट स्टोरीज प्रेजेंट्स नावल मेरा हर जाए, राइटर सिदरा शेख। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मेरा हर जाए, राइटर सिदरा शेख। किस नंबर 24। मनान बेटा हमारी फैमिली में मोस्ट वेलकम। नानू आप नहीं मिलेंगे मनान को। लिजा अफंदी साहब को खींचकर मनान के सामने ले आई थी। क्या वो लोग इतने नासमझ थे जो मनान को पहचान नहीं पा रहे थे? क्या यह भी मनान का प्लान था? लिजा भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। यह सब जानबूझकर निस्वा या मनान की फैमिली का पूछ नहीं रहे थे। मीट माई हस्बैंड मनान अमीन अहमद अपने कज़न से मिलवाते बहुत फ़ख्र से उसका पूरा नाम ले रही थी। निकाह हुए 1 घंटा हो गया था और इस 1 घंटे में न जाने कितनी बार मनान ने गेट की जानिब देखा था। मैं अभी आया। लिजा के माथे पर बोसा देकर वो वापस घर की जानिब गया था और ठीक उसी जगह जहां मनीषा को छोड़कर गया था, पर अब वहां कुछ नहीं था। लेकिन ज़मीन पर एक चमकदार चीज़ देखकर वो झुका था और वो अंगूठी देखकर हैरान हुआ था, वो जो उसने मंगनी वाले दिन उसे पहनाई थी। अभी और बहुत है मिस मनीषा, अभी तो मेरा बदला शुरू हुआ है। जब तक तुम एतराफ़ नहीं करोगी अपनी साजिश का, तब तक मैं तुम्हें सजा देता रहूँगा। तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई तुमसे शादी कर सके। नान की कही बातें गोल दायरे की तरह उसके गिर्द घूमने लगी थी। मैं इस काबिल क्यों नहीं हूँ? मैं किस काबिल हूँ? माहिर माहिर ने गाड़ी अपार्टमेंट के सामने रोक रही थी, पर मनीषा का रोना थाम ना सका। वो बहुत मुश्किल से उसे यहाँ तक लेकर आया था। अभी तक उसे लग रहा था कि मनान उसकी कज़न से शादी नहीं करेगा। कोई कैसे मनीषा जैसी लड़की को ठुकरा सकता है? पर आज शायद उसने मनान का असल रूप देख लिया था। खबरदार ऐसा कुछ सोचा तुम, अभी तुम थक गई हो, हम कल सुबह बात करेंगे। वो उसे सहारा देते हुए उसके अपार्टमेंट में ले गया था। उसके पर्स से चाबी निकाले, जैसे ही दरवाज़ा खोला वो दीवार के साथ लागकर ज़मीन पर बैठ गई थी। मैंने उससे बहुत मोहब्बत थी, मेरी पहली मोहब्बत इतनी जालिम कैसे होगी? वो मेरा मंगेतर भी था। वो वाट रबिश मैनेश, मनान और तुम्हारा फियांसी। यकीन नहीं आ रहा, क्यों आएगा? उस शख्स ने किसी को खबर न होने दी। अब समझ आई मुझे, मैं बस घुटनों में सर छुपाए वो रोते हुए माहिर की हर तवज्जो को हासिल कर चुकी थी। मनीषा, ये वक्त गुजर जाएगा, मैं कह रहा हूँ तुम। मनीषा जैसे उसके गले लगी थी, उसकी बोलती बंद हो गई थी। कितनी देर वो सिसकियाँ लेती, उस लड़की को चुप करवाता रहा जो कुछ दिन पहले उसे हासिल करने के प्लान बना रहा था। अब वो उसके इतना करीब थी, उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं चल रहा था, बल्कि दिल में एक दर्द हो रहा था उस लड़की को तकलीफ में देकर। मैं उसे देख लूँगा मनीषा, उसने जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब किया, मैं देख लूँगा उसे। मनीषा की तरफ कोई जवाब ना पाकर जब उसके चेहरे से बाल पीछे किए तो उसे गहरी नींद सोया हुआ पाया। मेरा वादा है मैं उसका साया भी तुम पर पढ़ने नहीं दूंगा मनीषा। वो सब कमरे छान चुका था मगर उस लड़की का नामो निशान ना मिला। आखिरकार उसने गेट कीपर से पूछा, जिसे मनीषा के साथ जाने वाले उस शख्स का बताकर मनान को शाकड़ कर दिया था। उसकी हिम्मत कैसी हुई? वो मनान बेटा, दादी की आवाज़ ने उससे चौंका दी थी। तुम निस्वा के बेटे हो ना? मनान मेरे बच्चे। मनान के माथे पर बोसा देने लगी। जब मनान पीछे हो गया था, मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ मिसेज आफंदी, मुझसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो उन्हें लाजवाब छोड़ गया था। निस्वा कहाँ है? कहीं मेरा शक सच साबित ना हो जाए, कहीं बदले की आग में मनान सब बर्बाद ना कर दे। दादी ने आंखें साफ करके चश्मा फिर से पहन लिया था। लिजा के साथ वो इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहा था, उसकी फैमिली के साथ वो खुश था। लिजा की मॉम बार बार नज़र उतारती। यहाँ एक जश्न का समा था और वहाँ उन्हीं की बेटी गैर की बाहों में अपनी उजड़ी दुनिया का रो रही थी। और दूसरा वो माँ जो खुशी खुशी अपने इलाज की शुरुआत कर चुकी थी, जो खेल मनान ने शुरू किया था। अगर उसके भयानक इख्तिताम की भनक उसे लग जाती तो शायद शायद वो आज शादी जितना बड़ा कदम उठाने से पहले सोच लेता। थैंक यू सो मच, आपकी मदर ने ट्रीटमेंट में ज़रा सी देर कर दी है डॉक्टर हुरब, वरना चांसेस तो 70% थे। प्लीज़ डॉक्टर ऐसे ना कि हम बहुत उम्मीद के साथ यहाँ आए। आपने वो केस भी हल किए जिनमें चांसेस सिर्फ 5% थे। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बस मेडिसिन आज से शुरू करें। कुछ देर और इंस्ट्रक्शन देने के बाद डॉक्टर्स की टीम वहाँ से चली गई थी और अब जल्दी जल्दी प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। जब निस्बत बुखलाहट में पानी का गिलास नीचे फेंकर उठ खड़ी हुई थी। पर्दे के आगे, बेटा इतनी जल्दी वापस आ गई? मुझे लगा था लेट हो जाओगे। अब हम चलेंगे। वो पर्दे के आगे से हट नहीं रही थी, जिस पर हुरब का शक यकीन में बदल गया था जब उसने शूज़ देखे थे जो बता रहे थे पर्दे के पीछे किसी के छुपने का। जी अभी के लिए घर जा रहे हैं आप?
جلدی سے کپڑے چینج کر لیں۔ نسوہ آہستہ آواز میں کچھ کہہ کر گئی تھی جو حورب کو سمجھ نہ آئی، پر پردے کے ہلنے پر اس کے منہ پر بے سختہ ہنسی چھا گئی تھی۔ اب آپ باہر آ سکتے، پر وہ شوز اور پیچھے ہو چکے تھے اور اندر چھپ چکے تھے۔ باہر آنے کی بجائے اور آہستہ آہستہ پردہ ہٹایا تو نجیب صاحب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھے ذرا کتنے جالے لاگ گئے۔ چہرے پر سے ٹیشو سے ڈسٹ صاف کرتے ہوئے اس نے ہاتھ پکڑ کے جیسے نجیب کو اس جگہ سے باہر لے۔ نسوہ بھی باتھ روم سے باہر آ چکی تھی۔ میں نے کہا تھا جائیں، پکڑیں گے نا؟ مجھے کیا پتا تھا نسوہ، میں تو پوری کوشش کر رہا تھا چھپنے کی۔ اسے چھپنا کہتے ہیں بابون، جیسے آپ اتنی سی جگہ میں چھپ سکتے تھے بھلا؟ آپ مجھے موٹا کہہ رہی ہیں نسوہ؟ اتنی باتوں میں آپ کو ایک ہی بات نظر آ رہی ہے۔ اب وہ کیا سوچتی ہوگی؟ بیٹی کو اگنور کی وہ دونوں اپنی بحث میں مصروف ہو چکے تھے جب حورب کی ہنسی نے ان دونوں کو چپ کروایا تھا۔ بابون، موم، سیریسلی؟ اور نسوہ بھی کہکا لگا کر ہنسی تھی اور نجیب صاحب منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھیے ابھی بھی جالے لگے ہیں۔ موم آپ صاف کیجیے، میں ابھی آئی۔ وہ ٹیشو باکس نسوہ کو دے کر چلی گئی تھی۔ سیریسلی نجیب، آپ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ نسوہ نے ٹیشو لی تھے، پھر نجیب نے پکڑا نہیں اور ویسے منہ بنا کر بیٹھ رہے۔ نسوہ نے ٹیشو لے کر خود ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر ان کا چہرہ اپنی طرف کیے صاف کرنا شروع کر دیا۔ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، پر آپ ایسے ناراض بیٹھے بہت کیوٹ لگ رہے ہیں، کسی معصوم بچے کی طرح۔ پہلے بابون کا، پھر بچہ اور اب کیوٹ۔ نسوہ آپ کر لیں تنگ جتنا کرنا، یا اللہ۔ ہنستے ہوئے کب انہوں نے نجیب کی ناک پر کس کر کے انہیں اور خود کو شاک کر دیا۔ نسوہ کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، پر حورب کے گلا صاف کرنے کی آواز نے ایک جھٹکے سے نسوہ کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سوری، پر یہ ہسپتال ہے اور میں سخت خلاف ہوں اوپن رومانس کے، اور پلیز اپنی ایج کا لحاظ کریں۔ جوان بیٹی آگے پیچھے گھوم رہی اور آپ دونوں ہاتھ باندھے اس نے دونوں کی کلاس لے دی تھی جو کسی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ اوکے، سوری، آپ دونوں اپنے فیس دیکھیں۔ ہاں موم، حورب کی بچی۔ وہ ماں بیٹی روم سے باہر چلے گئی تھی، پیچھے مسکراتے ہوئے نجیب کو چھوڑ کر۔ دوسری شادی کے چکر میں مرد سچ میں پاگل ہو جاتا ہے، جو اسے اپنی بے پناہ خوشیاں بھی نظر نہیں آتی۔ پر اب نہیں نسوہ، ساری زندگی آپ کے لیے جو نہ کر سکا وہ اب کروں گا، سب ٹھیک کر کے۔ منیشا اوپن دا ڈیم ڈور۔ منان کی آواز ہر سو گونج تھی، پر اندر سے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ وہ رات کے اس پہر پچھلے 3 گھنٹے سے ایسے ہی دستک دے رہا تھا، پر کوئی جواب نہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو مجھے۔ منیشا، کیا لگ رہا ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا میں بیوقوف بنتا جاؤں گا؟ تمہاری رگوں میں جس کا خون ہے وہ میرے دشمن، جن کے ساتھ مل کر تم نے ابھی تک یہ سب ڈرامہ کیا۔ مس منیشا، آپ کی محنت تو بیکار چلے گی۔ دیکھو میری شادی ہوگی اور کل ہنی مون پر بھی جا رہا ہوں۔ منیشا، وہ جو کانوں پر ہاتھ رکھے اسی دروازے کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ منان نے جس طرح اس کا نام پکڑا ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں پھر سے جان ڈال دی ہو۔ منیشا، میں نے تم سے کبھی پیار نہیں کیا تھا، میں نے لیزا سے محبت کی ہمیشہ، اور دیکھو شادی بھی اسی سے کی۔ اب تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اندر بیٹھی وہ ہاں میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ ہاں ہو گیا اندازہ، ماں باپ نے یتیم خانے میں پھینک دیا، ایک بڑے خاندان نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اپنے اپنانے سے اپنان۔ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ کچھ ماہ بعد ماں ابھی یہ آپ واپس نہیں جا سکتی، اسی ویک سرجری ہے۔ بیٹا میری بات نہیں ہوئی منیشا سے۔ منان بس ایک بار ملنے آیا تھا، وہاں کچھ تو گڑبڑ ہے جو منیشا نے فون تک اٹھانا بند کر دیا ہے میرا۔ موم میں بات کروں گی، بلکہ اسے یہاں لے آؤں گی۔ میرے وہاں جانے پر کیا مسئلہ ہے؟ میں دروازے پر منان کے اسسٹنٹ کو دیکھ کر نسوہ کے دل میں ایک بے چینی ہوئی تھی۔ شہریار بیٹا آپ یہاں، سب خیریت ہے؟ میم سوری، میں بہت مجبور کر یہاں آیا ہوں۔ منان سار نے انتہا کر دی اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں۔ شادی کرنے کے بعد بھی وہ اسے کون سی شادی؟ وہ کیا بات کر رہے ہو؟ منان نے کیا کر دیا؟ آپ کو کچھ نہیں معلوم؟ منان سار نے مس لیزا سے شادی کر لی تھی اور ایک منٹ، اور اب نے اس شخص کو جلدی سے روکتے ہوئے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر، مسٹر شہریار ماں بیمار ہے، اسی ہفتے سرجری، اور آپ یہ سب جھوٹے باتیں بتا کر انہیں پریشان۔ اور اپنے آنکھ کے اشارے سے شہریار کو خاموش ہونے کا کہا تھا۔ بس بھورا بیٹا روم سے باہر جاؤ۔ آپ نے مسٹر شہریار آپ یہیں بیٹھیے اور بتائیں مجھے کیا کیا میرے بیٹے نے؟ موم آپ کی طبیعت آؤٹ ناؤ۔ غصے سے مٹھی بند کے نسوہ نے جیسے ہی کہا حورب وہاں سے چلی گئی تھی، پر باتیں ہی جلدی نجیب صاحب کا ہاتھ کھینچ کر وہاں روم کے باہر چھوڑ گئی تھی۔ اندر موم کے پاس جائیں پلیز۔ پر بیٹا وہ اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ نسوہ کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ شہریار کو سب بتانے کا کہہ چکی تھی، اور جو باتیں شہریار نے بتانا شروع کی تھی وہ اس کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں تھی
کہ اس کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا تھا۔ منان کہاں ہے؟ میم سر ایک ضروری میٹنگ میں، آپ ان کے کیبن میں بیٹھیے۔ نسبت تو جیسے مشن پر تھی، وہ سٹاف کو پیچھے کرتی ہوئی کانفرنس روم تک جا پہنچی تھی۔ ماں آپ، میں شام کی فلائٹ سے۔ منان ان کے سامنے جیسے ہی آتے ایک زوردار تھپڑ سے اس کا منہ دوسری طرف ہو گیا تھا۔ منان کے اسسٹنٹ نے جلدی سے سب ممبرز کو روم سے باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔ کچھ منٹ میں بس وہ دونوں تھے اور دروازے پر نجیب، جو نسبت کو روکنے آئے تھے۔ ماں مر گئی تمہاری ماں، مار دیا تم نے اسے، تمہیں شرم نہیں اس یتیم بچی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ کیا قصور تھا منیشا کا؟ وہ ملی ہوئی تھی اس خاندان کے ساتھ، آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ وہ نجیب افندی کی بھانجی ہے ماں، اس عورت کی بیٹی جس نے اس شخص کی دوسری شادی کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا آپ کی زندگی تباہ کرنے میں۔ اس عورت کا اتنا ہی ہاتھ تھا، وہ بیٹی ہے اس عورت کی؟ ہاں تھی تو جانتی ہوں، پہلے دن سے میں اسے۔ پر کیا تم نے سچ جاننے کی کوشش کی کیوں مجھے اس بچی کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا؟ وہ ماں بیٹے کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی جب نجیب نے الٹے قدم اس روم سے باہر چلے گئے تھے، اس بچی کی تلاش میں جسے بچپن میں یہ کہہ کر ٹھکرا تھے کہ وہ اس آدمی کا خون ہے جس نے ان کی بہن کو دھوکہ دیا۔ نجیب افندی اس بچی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے منان کے آفس سے۔ آپ کچھ نہیں جانتی، معصوم ہیں آپ، اس لڑکی نے فائدہ۔ 5 سال کی عمر میں اس بچی کو ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں سمجھتی تھی یہ خاندان والے بس میرے لیے اتنے ظالم تھے۔ ان کے ظلم کی انتہا میں نے اس بچی کے روح میں دیکھی۔ تب سے اب تک وہ محنت کرتی رہی، اپنا مقام بناتی رہی۔ اس میں مجھے میں نظر آتی تھی، وہ اتنی اذیتوں بھری زندگی گزارتی رہی۔ میں چاہتی تھی اس کی شادی تم سے ہو منان، تم اس کے غموں کا مداوع کرو، مرہم رکھنا اس کے زخموں پر، یہ میں چاہتی تھی۔ پر تم نے کیا کر دیا؟ ایک اور زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کو مارا تھا انہوں نے، وہ میری پسند سے، جسے تم نے ٹھکرا کر ایک ایسی لڑکی کو اپنی پسند بنایا۔ تمہیں پتہ ہے منیشا جانتی تھی، اس خاندان کو پہچانتی تھی، اپنی چھوٹی بہن کی شادی اس شخص سے ہوتے دیکھ کیا گزری ہوگی۔ اس کی نظروں میں بھی جھوٹی مکار ثابت ہو گئی۔ ماں مات کہو مجھے، ماں مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے، تم نے آج ثابت کر دیا خون کی تاثیر نہیں بدلتی۔ تم میں میری تربیت نہیں، نجیب افندی کا خون بول رہا ہے، لے لیا بدلہ۔ اس بدلے میں تم نے سب کچھ پا کر اپنی ماں کو کھو دیا۔ جو منیشا کے ساتھ تم نے کر دیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ منان نجیب افندی۔